بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں تیسرا سبجیکٹ سنتیں اور آداب کا ہے۔ کھانے کے آداب بھی ہو چکے اور پینے کے آداب بھی ہو چکے، حدیثیں بیان ہوئی، آیات کریمہ بیان ہوئی، مسائل، سنتیں، آداب سب بیان ہوئے۔ اب نیا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی اخلاق و آداب کتاب ہے جو المجمع الاسلامی مبارک پور سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 41۔ ولیمہ اور ضیافت کا بیان۔ ولیمہ اور ذرا اس کو غور سے پڑھیے، کب جانا پڑ سکتا ہے نہیں معلوم، اس لیے اور زیادہ جانا پڑتا ہے۔ ولیمہ اور ضیافت کا بیان، پہلے کچھ حدیثیں بیان ہوں گی، اس کے بعد مسائل اور آداب بیان ہوں گے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا، یعنی خلوف کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا۔ زرد یعنی پیلا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے، یہ کیوں کر لگا؟ عرض کی، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی، اس کے بدن سے چھوٹ کر لگ گئی، یعنی میں نکاح کیا ہوں اور اہلیہ کے جسم سے مجھ کو لگ گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے، مبارکبادی دے رہے ہیں، نکاح کیا ہوں بولے نا، مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اب حضور ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں تو اب کتنی برکتیں نہیں آئیں گی ان کی زندگی میں۔ تم ولیمہ کرو، نکاح ہوا تھا نا، فرمایا تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے۔ تو وہاں تو اونٹ کٹتے تھے نا، تو اونٹ تو بڑا ہو گیا نا اونٹ، تو ہے نا ایک بکری ہی صحیح، مختصر ہی صحیح ولیمہ کر، تو ولیمہ کر لو۔ تو ولیمے کی ترغیب ہے اس میں کہ ولیمہ کرنا چاہیے، مختصر ہی صحیح، نہ ہو رہا ہو مکمل طریقے سے تو پوری طریقے سے چھوڑ بھی نہ دیں، قریبی لوگوں سے ہی صحیح، مختصر ہی صحیح کر لیں، یہ ترغیب ہے اس میں۔ ایسا نہ کریں کہ پورا ہی چھوڑ دے رہے ہیں۔ اسلام میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ یہ جو 20 آئٹم چل رہا ہے نا، اس کو بند کرنے کے لیے پورا ہی بند کر دے رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں، اعتدال ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2 دیکھیے، بخاری و مسلم نے، اچھا کوئی چیز اگر غلط ہے اس کو روکنا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جڑ پیڑ سے ختم کر دیں، بلکہ اعتدال جو اسلام سکھاتا ہے وہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے 15 آئٹم بن رہے ہیں ولیمے میں، 5 قسم کے گوشت بنا رہے ہیں، مچھلی بھی ہے اور کیا کیا ہے، 4 قسم کے میٹھے ہیں، روٹی ہے، بہت کچھ ہے۔ یہ سوچ کر کیا کر دیے، یہ بہت زیادہ ہو جا رہا ہے، اسراف ہو جا رہا ہے، سوچ کر کیا کر دیے، نہیں دال کھانا بنا، پورا ہی دال کھانے پر آ گئے، تو کیا ہوگا؟ تو برائی نہیں ختم ہوگی، کیونکہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، ایک بکری ہی صحیح کر لو۔ تو گوشت کی ترغیب ہے اسلام میں، اور ولیمہ سنت ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو بلا کے ضیافت کرتے ہیں، تو دال کھانے سے کیسا ضیافت کریں گے؟
ہاں مہمان کو، ارے ہم بھی دال کھانا بنائیں تو کچھ نہ کچھ انڈا تل لیتے ہیں اور کچھ اچار لے لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں نا. وہ مہمان کو بھی آپ دال کھانا کھلائیں گے تو کیسے؟ تو وہ تھا افراد، 15-15 20-20 آئٹم، اور یہ ہو گئی تفریط. تو اسلام میں افراط ہے نہ تفریط ہے. اگر آپ یہ بولیں نہیں ایسا نہیں، بریانی بنا لو، نہیں میٹھا ایک ہی رکھ لو، ٹھیک ہے، جو چیز ضروری ہے اس کو آپ ایک ایک کر دیں گے تو 15 ختم ہو کے 5 آئٹم رہیں گے، تو 15 چھوڑ جائیں گے. پورے 15 کے 15 اڑا دینا چاہیں گے آپ تو قوم نہیں مانے گی. جہاں تک بغیر اسراف کے گنجائش بن رہی ہے، جتنے کی اسلام میں ترغیب ہے اتنے تک چھوڑیں گے تو کیا ہوگا، اتنے تک رکھیں گے تو وہ برائی ختم ہوگی. اور آپ پورا ہی کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی. تو اصلاح کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جب اسلام کا مزاج معلوم نہ ہو، دین کی سمجھ مکمل نہ ہو، پھر آدمی اصلاح کرنے کے لیے جائے تو ایسے ہی ٹھوکریں لگتی ہے، یہ پھر اپنے دماغ سے کچھ کا کچھ کرنے لگتا ہے. تو اس لیے معلوم ہونا ضروری ہے کون سی چیز کی کتنی گنجائش ہے، کون سی چیز کتنی ہم کو چھڑانا ہے اور کتنی باقی رکھنا ہے، یہ سب ضروری ہوتا ہے. بعض لوگ استطاعت ہوتے ہوئے بھی ولیمے میں دودھ اور کھجور رکھ رہے ہیں، استطاعت ہوتے ہوئے بھی دودھ اور کھجور رکھ رہے ہیں. ولیمے میں جو مہمان آ رہے ہیں ان کو دودھ اور کھجور کھلا رہے ہیں، بیچ دے رہے ہیں. یہ کیا ضیافت ہوئی؟ نہیں وہ سنت ہے. ابھی دودھ اور کھجور بھی رکھو. یہاں تو دیکھیے حضور ایک بکری ہی صحیح کر لو کہہ رہے ہیں، نہیں تو کھانا کھلانا بھی سنت ہے ولیمے میں. ایسا نہیں کہ خالی دودھ کھجور کھلا کے بیچ دے رہے ہیں. ابھی آئے گا حدیثوں میں کھانا کھلانا بھی سنت ہے. اور آپ دودھ کھجور سے ولیمہ کریں گے تو لوگ پیروی کیسا کریں گے آپ کی؟ کچھ ایسا کرو کہ لوگ اس کی پیروی کر سکیں. آپ کو جوش آ گیا 15 آئٹم ہٹا کے دودھ کھجور رکھے، دوسرا آدمی کر سکے گا؟ ایسا کرو کہ دوسرے لوگ بھی پیچھے آ سکیں، پیروی کر سکیں آپ کی. اتنا مشکل مت بنا کے رکھ دو کہ آدمی سدھرنے کا خیال ہی چھوڑ دے. نیک لوگوں کو دیکھ کر آدمی نہیں بھائی ہم تو نہیں بن سکتے ایسا سوچنے لگ جائے. ایسا بھی مت کیجیے. لوگوں کو لگے کہ بھائی میں بھی نیک بن سکتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں، تو ایسا کام کیجیے، آسانیاں پھیلائیے. چلیے. اور اس کو دودھ کھجور بول رہے ہیں، جبکہ دودھ کھجور بولنے کی ضرورت نہیں ہے، شیر خرما بولیے. شیر مطلب دودھ ہوتا ہے، خرما مطلب کھجور ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگ بناتے ہیں نا عیدوں پہ شیر خرما، وہ کیا ہے؟ دودھ اور کھجور ہی ہوتا ہے اس میں. ہمارے ہندوستان کے لوگ سوئیاں شامل کر لیے اس میں، ذرا کچھ میٹریل بڑھنا بول کے اور مغزیات بڑھا لیے، تو وہ شیر خرما. تو شیر خرما بولیے. اور شیر خرما جب بنائے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ فاتحہ بھی پڑھ لیجیے، ایصال ثواب بھی کر لیجیے. نہیں شیر خرما کے نام سے بھاگ رہے ہیں، دودھ کھجور بول رہے ہیں، نہیں. اور اسی کا دوسرا نام اور کچھ تھوڑا بڑھا کر اس کو کھیر بول لیتے ہیں. اس میں بھی دودھ ہے، کھجور بھی ہے، کچھ روا وغیرہ بڑھا لیے تو کھیر ہو گئی. تو یہ ہمارے پاس جو چیزیں رائج ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دین سے ہٹی ہوئی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں. اور کریں گے تو آپ کو اس میں، اب دیکھیے کھیر جو بن رہی ہے یا شیر خرما ہم بنا کے فاتحہ دلا رہے ہیں، وہ شیر خرما کیا ہے؟ وہ جس کو آپ دودھ کھجور بول رہے ہیں نا، دودھ کھجور سنت ہے، وہی دودھ کھجور ہی ہے. وہ کچھ چیزوں کا اضافہ کر لیے. تو گہرائیوں میں جائیں گے تو ہمارے اہل سنت و جماعت کی جو معمولات ہیں وہ آپ کو اس کی وہ قرآن و حدیث سے جا کے رشتہ جڑے گا اس کا. تو بہرحال دیکھیے بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ایک بکری سے ولیمہ کیا، یعنی تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت انہی سے ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کے بعد جو ولیمہ کیا تھا، لوگوں کو پیٹ بھر روٹی گوشت کھلایا تھا۔ روٹی گوشت ثابت ہوا نا ولیمے میں۔ دودھ کھجور کے لیے لڑنا ضروری ہے، دودھ کھجور کوئی سنت بول کر اس پر ضد کرنا ضروری ہے، گوشت روٹی مت بناؤ، دودھ کھجور ہی بناؤ۔ حدیث نمبر 3، صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں، خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینہ کے مابین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور نے قیام فرمایا۔ میں مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت میں بلا لایا۔ ولیمے میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی۔ حضور نے حکم دیا دسترخوان بچھا دیے گئے، اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا۔ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں ستو اور کھجوریں تھیں۔ اب یہ حدیث کوئی پیش کرے، دیکھو حضور کے ولیمے میں گوشت بھی نہیں تھا، روٹی بھی نہیں تھی، حدیث پر چلو تو دوسری بھی حدیث دیکھو، ہے نا، دوسری بھی حدیث۔ تو ایسا ہی کرتے ہیں لوگ، ایک حدیث لیں گے اور اسی کو لے کے ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے، حدیث میں یہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گوشت روٹی بنائے ولیمے میں، اب یہ حدیث لے کے پہنچ جائیں گے، حدیث میں یہ ہے، آپ کیسا بنائیں گوشت روٹی؟ تو بھائی اوپر بھی اور ایک حدیث ہے نا۔ تو جتنے حدیث لے کے پھرتے رہنا نا ہاتھ میں، وہ ان کے پاس ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے کی حدیث نہیں ہوتی، بیچ کی ایک حدیث ہوتی ہے بس۔ تو فقہا کیا کرتے ہیں، اوپر نیچے کی سب حدیثیں لے کے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث لے کے بیان نہیں کر دیتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ وہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھی اس لیے سمجھا دیے، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے نمازوں کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں ایک نوجوان کو پکڑ کے کیا بولتے ہیں، دیکھو حدیث میں ایسا ہے، اب وہ بیچارہ کیا سمجھتا، ارے تو حدیث بتا رہے ہیں ڈائریکٹ بخاری کی، میں ایسا کر رہا ہوں، حدیث میں ایسا ہے، ارے اس کے اوپر کی نیچے کی حدیث، وہ بیچارہ کو کیا معلوم یہ صاحب دھوکہ دے رہے ہیں مجھ کو۔ ایسے ہی لوگ غیر مخلد بن گئے، حدیث پر عمل، حدیث پر عمل۔ تو حدیث پر عمل کیسے ہوگا یہ فقہا طے کرتے ہیں، وہ ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ ہر حدیث پہ عمل ہو، اور غیر مخلد ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ ایک حدیث پہ عمل ہو، 3 حدیثیں چھوٹ جائے۔ چلیے دیکھیے، صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے آنا چاہیے، اسے آنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو قبول کرنی چاہیے، پھر اگر چاہے کھائے چاہے نہ کھائے۔ اچھا دیکھیے، حدیث نمبر 6، صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقراء چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جس بیچارے کو بلانا چاہیے مشکل سے جی رہا ہے، کھانے کو ٹھیک سے کھانا نہیں ہے اس کے پاس، یا ہے لیکن اس کو اچھا کھانا کھانے کی اتنی اس کی کمائی نہیں ہے، غریب ہے، مشکل سے کھا رہا ہے، اس کی فیملی ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس کھائے گی تو اس کا ایک وقت کا راشن کی ویلیڈیٹی بڑھ جائے گی نا ایک وقت کی، تو ایک وقت کا کھانا بھی اس کو کتنا سہولت پہنچاتا ہے، اس کے 150-200 روپے بچ گئے، ایک دن کی کمائی ہے اس کی، کتنا دعائیں دے گا آپ کو، کتنا فائدہ ہوگا اس کا، مگر نہیں بلا رہے محتاجوں کو، چن کر بالکل بڑے بڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس کے گھر میں اناج سڑ رہا ہے اس کو بلا کے ڈال کے کھلا رہے ہیں، اور جو محتاج ہے اس کو کیا کر رہے ہیں، ڈھکیل دے رہے ہیں۔ دیکھیے، تو ایسا ولیمہ جس میں
مالداروں کو بلایا جائے اور محتاجوں کو چھوڑ دیا جائے، برا کھانا ہے، اس ولیمے کا کھانا برا ہے۔ اور جس نے دعوت کو ترک کیا یعنی بلا سبب انکار کر دیا، بغیر وجہ کے، اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی بلا وجہ۔ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ ہے تو کوئی بات نہیں، چاہے شرعی وجہ ہو یا کوئی دنیاوی وجہ ہو، کوئی وجہ ہو۔ ویسے آپ کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے رہا ہے تو وہ آپ کو گویا عزت دے رہا ہے، آپ بھی جائیے اور اس کی عزت میں اضافہ کیجیے۔ کسی کے گھر مہمان آتے ہیں تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، جتنے زیادہ مہمان آئیں گے اتنی عزت بڑھے گی اس کی۔ وہ آپ کو دعوت دیا یعنی آپ کا احترام کیا، آپ بھی جائیے، اس کی عزت میں چار چاند لگائیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے، ویسے ہی انکار کر رہے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ اس نے آپ کو دعوت دیا ہے تو بلا وجہ آپ بھی انکار نہ کریں، جائیں، کچھ سمجھ کے ہی آپ کو دعوت دیا ہے، کچھ تو آپ کو اپنا سمجھا ہے اسی لیے دعوت دیا ہے۔ اور آج بھی تو دیکھیے دعوت میں ان کے پاس آپ جائیں گے تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں، شکریہ ادا